السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردار چین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن جو ہمارے چل رہی ہے بات چیت اور جو آپ لوگ جاننے کے لیے بے قرار ہے، جو نئی اپڈیٹ، کیونکہ پتہ ہے گودی میڈیا کا تو کیا کہنے ہیں، جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا یہ بھائی حق اور انصاف اور سچ نیوز آپ لوگوں کو ہمیشہ دکھائے گا بھی، بتائے گا بھی، بولے گا بھی انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک التجا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور سارے مل جل کے رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، یہ ہم کو بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ابھی دیکھیے فلسطین کا کیا حال تھا رمضان تک، ہم فکر مند تھے، ہم دعاگاہ تھے، ہم اللہ سے التجا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے پروردگار، اس فلسطینی مظلوموں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جو معصوم بچے شہید ہو رہے تھے، جو معصوم اور بھولے ننھے مائیں بہنیں بھائیں کس طریقے سے شہید ہو رہے تھے اور روٹی کے لیے ترس رہے تھے، گھاس کھا کے جی رہے تھے۔ خیر ابھی بھی ان کا کھانے کا پینے کا تو وہی حال ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو تو کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ سارے حدود بند کر رکھا ہے اس خبیث نے، تو وہ تو ایک اس کے اوپر تو بات کی بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے جو دبوجا جا رہا ہے اس کو، ایران نے جو شروعات کی ہے وہ قابل لشکر، قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ جتنی تعریف کی جائے ایران کی کم ہے۔ جس طریقے سے عیدی دیا اس نے، اس کے بعد اور کنٹینیو کیا رشیا کے 70 آپ لوگوں کو بتا چکا تھا، جو ایک پٹاخہ 27 کلو کا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب کوریا کہہ دیا کہ جو اب اس کا مال استعمال کرو، کیونکہ ایران کو رشیا اسے کوریا پہلے دیا تھا، رشیا سے پہلے کوریا دیا تھا، لیکن ایران نے رشیا کے استعمال کر لیے میزائل اور کوریا کے نہیں کرے۔ اب اس نے ٹیلی فون کر کے کھلے طور پہ کہہ دیا کہ یہ ابھی تم استعمال کرو، تو یہ بالکل تیار ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ ہو سکتا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھے تک جو ہے سو وہ شروع بھی ہو گیا ہوگا، ختم بھی ہو گیا ہوگا۔ وہاں پہ جو ہے سو جتنے پٹاخے پھوڑنا تھا پھوڑ چکے ہوں گے۔ اب یہ لوگوں کی حالت بتا دوں، میں آپ لوگوں کو یہ تو اپڈیٹ دے دوں، ان کے دنیا سے سارے سفارت خانے بند ہو گئے ہیں۔ سفارت خانے عربی لفظ ہے، یعنی ایمبیسیز سارے بند ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمبیسی امریکہ کے اندر رہن دو یا انگلینڈ کے اندر ہوں دو، وہاں پہ اب کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ کوئی ویزا لگانے کے لیے، کیونکہ جان کے والے پڑے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات، وہاں کی عوام روڈوں پہ نکل چکی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بارڈر کے اس طرف باہر یعنی اسرائیل کے کیمپیں لگائے گئے ہیں، کیمپوں میں یہ لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو۔ اللہ کے بغیر اجازت کے ایک پتا نہیں ہل سکتا درخت کا، تو یہ سب کہاں سے ہوگا؟ اب دیکھو کیسی آندھی آئی، کیسا ان کو بہا کے لے گئی، نہ اب ان کو بچانے کے لیے کوئی سامنے آ رہا، نہ بچانے کی بات کر رہا۔ ہاں باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں شروع سے، کیونکہ بول بچن ہے، اور زبان کو جو ہڈی نہیں ہوتی، نہ تو بولیں گے ہم تیار ہو گئے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ امریکہ بڑے بڑے باتیں کر رہا، لیکن یقین مانیے آپ، اگرچہ انہیں ویسا کیا تو جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہے۔
کیونکہ ابھی دنیا جان چکی ہے، دنیا جاگ چکی ہے، ابھی کوئی کسی کے لیے بھی کمزور نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ ہاں بھلا ممالک چھوٹے ہوں گے، طاقت چھوٹی ہوگی، لیکن جب یہ دنیا مل جاتی ہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ رہی بات دوسری، ایران کی جو مدد جو کر رہا ہے فلسطین کے معاملے میں، چاہے کوریا ہو چاہے رشیا ہو، یہ ممالک کوئی چھوٹے نہیں ہیں اور کوئی طاقت میں ان کی کمی نہیں ہے۔ انہوں اکیلے بھڑ سکتے اس سے، انہوں اکیلے بھڑ سکتے، لیکن اس کو وہی ڈر ستا رہا ہے، اور وہ بار بار اسرائیل کو ایک ہی بات بول رہا ہے کہ تو ایسی حرکت مت کر اور اس کو کوئی ریپلے مت دے، یعنی تو ایسی کوئی کاروائی مت کر تاکہ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے اور تیرا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے۔ وہ یہ لفظ صفایا تو نہیں استعمال کرا، لیکن وہ ایک رکھنا چاہ رہا بھائی، اگرچہ یہ ختم ہو گیا تو امریکہ کی مڈل ایسٹ میں جو بنا کے رکھا تھا انہیں ایک ٹائم سے، وہ تو لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، لیکن نام و نشان اس کا وجود بھی مٹ جائے گا پورے مڈل ایسٹ سے، صرف خلیج سے نہیں، کیونکہ خلیج تو ایک اس کا کھانے کا ایک ذریعہ ہے، کھانے کا ذریعہ ہے، ہر چیز وہاں سے دستیاب ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی ساری ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ جو پیداوار جو خلیج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رکھے ہیں، جو خیر رکھے ہیں، اس سے ساری دنیا جی رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے بھائی۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ کیا بات سے بول رہے ہیں کہ جی رہے ہیں، یعنی یہ بات ہے کہ بغیر پیٹرول کے گاڑی تو نہیں چل سکتی ہے نا بھائی، بغیر ڈیزل کے تو گاڑی نہیں چل سکتی نا بھائی، چل سکتی ہے کیا؟ چل سکتی ہے تو بتاؤ، ہوتا ہے گزارا؟ کوئی پیدل تو جو ہے تو نہیں جا سکتا نا بھائی، پیدل کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اگرچہ بائک بھی چلا رہا تو اس میں بھی پیٹرول چاہیے، گاڑی بھی چلا رہا تو کوئی گاڑی ڈیزل کی رہتی کوئی پیٹرول کی رہتی، چاہیے، چاہے ہمارا دیش ہو یا کوئی بھی دنیا کی کون سی بھی کنٹری ہو۔ اور یہ سارا ذخیرہ جو ہے تو تقریباً خلیج میں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ رہی کہ بچی کچی کسر ایران ہے، ترکی ہے، اب یہ لوگ کہاں سے دیں گے؟ یہ لوگ تو پھوڑنے کو بیٹھے ہوئے، اب انہوں تو ہتھیلی میں چاند دکھا سکتے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ان ساروں کے چیزوں کے مد نظر اب یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو ہے سو یہ خاتمہ ہونے طے ہے لگ بھگ، مگر اس کے اس چیز میں نہیں آنا، کیونکہ دھوکے باز ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ اب پھر چلا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری دوستی کرا دو، کسی طریقے سے ہمارا کمپرومائز کرا دو، کسی طریقے سے ہم جو علاقہ اس کو چاہیے وہ حصہ ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اس کی کوئی بات کا بھروسہ نہیں ہے۔ ویسے ہی بول کے سیزفائر کرا کے جو ہے سو اس نے معصوم بچوں کے جانے لی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے اس کے ان بہکاؤ باتوں میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے آپ لوگوں کو پتہ ہے کل جگہ مانگی تھی، اڈے مانگے تھے کویت سے اور قطر سے، یہ انہوں نے صاف دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ پتہ ہے اگرچہ دیں گے تو پھر مصیبت ان کے اوپر بھی آئے گی، کیونکہ یہ ایک ایران ایک ایسی ہستی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ بار بار دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، ایران کی طاقت کا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ایک کام لے رہے ہیں جو کہ اس کو ہر حال میں فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، نہ جھٹلانے سے جھٹلائی جا سکتی، نہ چھپانے سے دبی جا سکتی ہے، نہ چھپا سکتے اس کو نہ جھٹلا سکتے، یہ وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو آج اس نے تو بہت کچھ بولا تھا امریکہ نے، آج یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے ہم، کھودے پہاڑ نکلا چوہا، اس کے بعد اس نے یہ دیکھ لیا اگرچہ ویسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کا بہت بڑا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے اس نے 4 قدم پیچھے کرتے ہوئے اس نے نصیحت دے ڈالی کہ اب کیا ہے تیرا فیصلہ تو کر لے بھائی، نہ ہم تیری تائید میں بول سکتے ہیں، نہ ہم تیری کوئی مدد کر سکتے، سپورٹ برابر کریں گے ہم، کیونکہ ہم ڈوغلے ہیں اور تم لوگ ہماری نسل ہے، ہماری ناجائز نسل ہے، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں گے، لیکن لڑائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔
ان کا کمانڈرز، ان کے کمانڈرز میں ایک میٹنگ ہوئی باضابطہ طور پہ، اور وہاں پہ یہ کہہ دیا بھی گیا، بتایا بھی گیا۔ اب انہوں بہت خوش فہمی میں تھے کہ امریکہ میدان میں آ جائے گا تو جو ہے سا پھر وہ لوگوں کی چھڑ جائے گی، تو تھوڑی راحت ہمارے کو ملے گی، جو ہماری عوام جا کے پناہ گزین پناہ لے رہی ہے بارڈر کے اس پار، وہ لوگ واپس آ جائیں گے، کچھ حالات سدھریں گے۔ جب انہوں یہ سوچے نہیں تھے فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اب ان پہ بیت رہی ہے تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھی یاد کر کے دیکھو رے خبیثو، ہاں وہ بھی یاد کر کے دیکھو، وہ بھی ان کے ساتھ تو ناجائز، ان کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہو تم ظالمو، تو برابر تمہارا صفحہ لگ بھگ ہے، تم کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو کل بہت اچھی خبر ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔